پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والی شان جناب پیر سید حسن رضا گیلانی دامت برکاتم کسیا کہ اپنے نورانی وجدانی بیان دے نال تھوڑے ساڑے قلوب و ذہان و منور و محتر فرمان گے نعرہ تکبیر گیلانی نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام قابل صدحہ تکریم و احتشام سادات کرام آل رسول کے گلشن کے عظیم پھول اور دیگر سامعین و حاضرین، آج ہم سب لوگ اس اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری حاضری کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اور بالخصوص سید ارشد حسین شاہ صاحب کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک لواحقین کو، متعلقین کو، محبین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ کا معروف حصہ تلاوت کیا ہے، جو اکثر ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم ان کلمات کو دہراتے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھنے میں مختصر کلمات ہیں مگر ان میں معنی کا سمندر ہے، مطالب کا سمندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ دو لفظوں میں پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ دو لفظ ہوتے ہیں مگر پوری کہانی قرآن بیان کر دیتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کے 3 لفظ ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے نکالیں گے۔ لفظ 3 ہے، کہانی پوری زندگی کی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان مال عسر یسرا، لفظ 2 ہے، عسر اور یسر، کہ جہاں تنگی ہوتی ہے وہاں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، 2 لفظوں میں پوری بات سمجھا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان 2 لفظوں کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ انا للہ یہ پہلا حصہ ہے، و انا الیہ راجعون یہ دوسرا حصہ ہے۔ انسانی سفر کے پہلے حصے کو انا للہ کہتے ہیں اور انسانی سفر کے دوسرے حصے کو الیہ راجعون کہا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور آخری حصہ بھی اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ انا للہ میں اذان آتی ہے اور وَإِلَيْهِ راجعون میں نماز آتی ہے۔ 2 لفظوں کو سمجھنا ہے۔
انا للہ میں اذان آتی ہے، وَإِلَيْهِ راجعون میں نماز آتی ہے، تو انا للہ اور الیہ راجعون کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اصول فطرت ہے، قانون قدرت ہے کہ انسان دنیا میں آتا بھی ہے اور دنیا سے جاتا بھی ہے، ہر شخص نے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ اللہ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ کل مسلم ذائقۃ الموت، اس نے یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے پاس جان ہے نا اس نے جانا ہے، جان والے نے جانا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ نفس کہتے ہیں جان کو، جس کے پاس جان ہے اس نے ذائقہ چکھنا ہے۔ تو آنا بھی فطرت کا حصہ، جانا بھی فطرت کا حصہ، لیکن فطرت میں عظمت کس طرح ملتی ہے؟ آنا سب کو ملتا ہے، جانا سب کو ملتا ہے، لیکن آنے پر بھی ذکر خدا ہو، جانے پر بھی ذکر خدا ہو، یہ کسی کسی کو ملا کرتا ہے، یہ خوش نصیبی کا کمال ہوا کرتا ہے۔ آنے پر بھی ذکر خدا، جانے پر بھی ذکر خدا، یہ بھی ایک درجہ ہے، مگر کسی کو یہ بھی درجہ ملا ہوا ہے کہ آتا بھی خدا کے گھر میں ہے، جاتا بھی خدا کے گھر سے ہے۔ جس کا اول بھی رب کا گھر ہو، جس کا آخر بھی رب کا گھر ہو، جس کا آغاز بھی رب کا گھر ہو، جس کا اختتام بھی رب کا گھر ہو، اس آنے اور جانے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ایک فارسی کا شاعر لکھتا ہے کہ کثیرہ میسر نہ جزئی سعادت، کثیرہ میسر نہ جزئی سعادت، بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ کائنات میں کسی کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ آنکھ کھول لی ہے تو کعبے کے اندر اور آنکھ بند کی ہے تو رب کے گھر کے اندر۔ جس کی آنکھ کا اول بھی رب کا گھر ہو، جس کی آنکھ کا آخر بھی رب کا گھر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اول پر بھی ذکر خدا اور آخر پر بھی ذکر خدا۔ اول ذکر کو اذان کہتے ہیں اور آخری ذکر کو نماز کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آنا بھی مسلمان کا شان والا، جانا بھی شان والا، لیکن آنے سے جانا زیادہ شان والا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے پر مجمع نہیں ملتا، آنے پر دنیا اکٹھی نہیں ہوتی، آنے پر صرف وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا خون سے تعلق ہوتا ہے، اور جانے پر وہ بھی موجود ہوتا ہے جس کا ایمان سے بھی تعلق ہوا کرتا ہے۔ آتا ہے تو اعلان نہیں ہوتا، اعلان آنے پر، لیکن جانے پر اعلان ہوتا ہے۔ آنے پر کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ فلاں بندہ پیدا ہو گیا ہے، جو اس کے گھر میں آ کے اس کو دیکھے گا اس کو ثواب دارین ملے گا۔ ہم نے یہ اعلان کبھی سنا نہیں ہے، مگر جانے پر اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، سید ارشد حسین شاہ جا رہا ہے، جو اس کے جانے پر جمع ہوگا نا اس کو ثواب دارین نصیب ہوگا، اس کو ثواب دارین ملے گا۔ سید کے جانے پر پھر جمع ہونا یہ تو کمال کا بھی کمال ہوا کرتا ہے۔ سید کے جانے پر جمع ہونا، سید کے جنازہ پڑھنا، سید کے جنازے میں شرکت کرنا، سید کی چارپائی کو چھو لینا، یہ کمال کا بھی کمال ہوا کرتا ہے۔ آنا بھی شان والا، جانا بھی شان والا۔ یہاں سنیں گے جانا زیادہ شان والا کیوں؟ آتا ہے تو بندے کے تن پہ لباس نہیں ہوتا، برہنہ وجود کے ساتھ آتا ہے، لیکن جاتا ہے تو برہنہ جاتا نہیں، جاتا لباس کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ آنے پر ذکر خدا ہو سکتا ہے تو لباس بھی مل سکتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، آنے پر برہنہ کیوں آ رہا ہے، جانے پر لباس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آنا فنا کی جانب ہوتا ہے، جانا بقا کی جانب ہوا کرتا ہے۔ آتا دنیا کی جانب،
جاتا مولا کی جانب ہے. آنے پر اسے خبر یہ دی جاتی ہے یہ دنیا تو ننگی ہے، اگر لباس لینا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے مولا کا بن جا، تمہیں لباس مل جائے گا، تیرے تن کو بھی لباس مل جائے گا، تیرے من کو بھی لباس مل جائے گا. تن کو لباس کپڑے کا ملے گا اور من کو لباس ایمان کا مل جائے گا. اللہ سبحان اللہ. بس شرط یہ ہے تو آنا بھی شان والا، جانا بھی شان والا. مسلمان کے آنے کا نام کیا ہے اور مسلمان کے جانے کا نام کیا ہے؟ آنے کو ہر بندہ نام دیتا ہے، ولادت کہتے ہیں لوگ، اور جانے کو وفات کہتے ہیں. مگر میں مومنوں کی زبان میں کچھ بات کرنے لگا ہوں، عاشقوں کی زبان میں بات کرنے لگا ہوں، ادب والوں کی زبان میں، کہ آنے کو اللہ کی عطا کہتے ہیں. آنے کو اللہ کی عطا کہتے ہیں اور جانے کو اللہ کی رضا کہا جاتا ہے. جس کا آنا خدا کی عطا بن جائے اور جس کا جانا خدا کی رضا بن جائے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں، اسے مومن. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آنے پر بھی ذکر، جانے پر بھی ذکر، اور ذکر بھی کون سا رکھا؟ کلمے کا ذکر نہیں رکھا. یہ بھی حکمت دیکھ لیجئے، کلمے کا ذکر نہیں رکھا، قل هو اللہ احد نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ کان میں نہیں پڑھی جاتی، کان میں اذان دی جاتی، اور اذان دے کے اس کو پیغام ملتا ہے بس انتظار کے لیے بیٹھ جا، نماز ہونے والی ہے. اور یاد رکھیے، یہ علماء سے پوچھئے گا کہ جو بندہ اذان سن کر نماز کا انتظار کرے، اس جملے پر غور کرنا ہے، اذان سن کر نماز کا انتظار کرے، اللہ اس انتظار کے وقت کو بھی عبادت میں لکھا کرتا. بس اذان سن کر اذان کا نماز کا انتظار کرے. آج فکر یہ کرنی ہے اذان ہو چکی ہے، نماز ہونے والی ہے، ہم سارے منتظر ہیں، ہم سارے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو دنیا کہا جاتا ہے، انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں. یہ قیام گاہ، آرام گاہ نہیں ہے، یہ انتظار گاہ، یہ آرام گاہ آنے والی ہے. اچھا، اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ کیا ہے، اس پہ غور کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ میں جو مرحلہ ہے اس کو عطا کہتے ہیں، وَإِلَيْهِ راجعون میں رضا کہا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان کون؟ یہ عطا اور رضا کے درمیان کون ہے؟ عطا اول، رضا آخر. ان کے جو درمیان مرحلہ ہے اس کو وفا کہا جاتا ہے. اول عطا، آخر رضا، اور جس کا درمیان میں وفا بن جائے پھر سن لیجئے عطا کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، رضا کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اول اور آخر کے درمیان یہ زندگی، یہ زندگی کا فلسفہ، یہ زندگی وفا کا نام ہے اور زندگی انتظار کا نام. یہ کس طرح؟ ہر بندہ سوچتا ہے میری اتنی عمر ہو گئی ہے. ایک پنجابی شاعر تھا، اس نے ایک شعر لکھا کہ ننگا پنڈا لے کے بندہ، ننگا پنڈا لے کے بندہ ایس جہانے اوندا ہے. ننگا پنڈا لے کے بندہ ایس جہانے اوندا ہے، ایک کفن دی خاطر اینا لمبا پینڈا کردہ ہے. ایک کفن دی خاطر اینا لمبا پینڈا کردہ ہے. ایک اور شاعر نے کہا آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے. ابراہیم بن ادم تھا نا، بادشاہ وقت تھا، اپنے دور کا بادشاہ تھا، سلطنت پر متمکن ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام آپ اپنے حلیے کے ساتھ، ایک نئے حلیے کے ساتھ، ایک لباس بدل کے آپ وہاں پہ تشریف لاتے. آپ نے اندر آ کے فرمایا اے بادشاہ تیرے مسافر خانے میں ٹھہرنے آیا. اس نے کہا بابا جی کوئی خیر سے بات کرے، یہ بادشاہ کا محل ہے، آپ اس کو مسافر خانے کا نام دے رہے ہیں. پوچھا بتا تجھ سے پہلے یہاں کون تھا؟ جواب ملا میرا باپ. اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا. اس سے پہلے کون پر دادا؟ تیرے بعد کون آئے گا؟ میرا بیٹا. اس کے بعد پوتا.
اس بزرگ نے کہا بادشاہ ہوش کر، جہاں آنا جانا لگا رہے نا اسے مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا چیز کیا ہے؟ بہرحال ہوش اڑ گئے۔ رات پھر ابھی کچھ کسر باقی تھی، اپنے پلنگ پر سویا ہوا ہے، اچانک چھت پر کسی سے کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ تو چھت والا بولا اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا خیر تو ہے تجھے؟ بولے بادشاہ کبھی چھت پر بھی کسی کو اونٹ ملا کرتے ہیں؟ آگے سے جواب ملا کہ بادشاہ اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتے نا تو نرم بستروں پر مولا بھی نہیں ملا کرتا۔ وفا کرنا پڑتی ہے، وفا کرنا پڑتی ہے، وفا کرو گے تو مولا مل جائے گا۔ سن لو، جو عطا والا بھی ہو، وفا والا بھی ہو اور رضا والا بھی ہو، اسے کامل مومن کہا جاتا ہے۔ جو کسر باقی تھی نا وہ بھی ختم۔ اب کیا ہوا؟ لباس اتارا، وہ لباس اتارا جو بندے کو ننگا ہی کرتا، اور لباس وہ پہنا جو ہمیشہ کے لیے پردے رکھا کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے ساتر بن جاتا ہے۔ اس جہان میں بھی ساتر، اگلے جہان میں بھی ساتر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ابراہیم بن ادم جب حکم دیا کرتا تھا تو مچھلیاں بھی تعمیل کیا کرتی تھی۔ بس بات یہ اول عطا ہو، آخر رضا ہو، درمیان میں وفا بھی ہو۔ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیے، جہاں ذکر عطا کا ہے وہاں ذکر وفا کا بھی۔ اللہ پاک فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت میں یہ حصہ عطا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ حصہ وفا ہے۔ اپنے رب کے بارگاہ میں نماز پڑھیے، سجدہ کیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور چونکہ سید زادوں کا مجمع ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، میں ایک بات یہ کوثر پہ بات کرنے لگا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عطا ہی عطا ہے، عطا ہی عطا۔ میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے کیا؟ بس میرا اپنا کمال نہیں، یہ ادھر سے آتا تھا، میں تو غلام اور نوکر ہوں نا، ادھر سے آتا تھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر آپ اس کے اندر جھانک کے دیکھیں گے آپ کو میدان میں نظر آئے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں بھی اب گہرائی میں جا کے دیکھیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اگر اس میں ڈوبیں گے وہاں بھی آپ کو کچھ ملے گا، ایک میدان ملے گا۔ اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں بھی میدان ملے گا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ میں بھی ایک میدان ملے گا۔ اور یہ میدان کون سا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو دیکھیں گے جہاں ساری کثرت جمع ہو، ساری کثرت جمع ہو، اس میدان کو میدان مباہلہ کہا جاتا ہے۔ کثرت نبوت بھی وہاں موجود ہو، کثرت ولایت بھی وہاں موجود ہو، کثرت سیادت بھی وہاں موجود ہو، کثرت شہادت بھی وہاں موجود ہو، کثرت طہارت بھی وہاں موجود ہو۔ جہاں ساری کثرتیں جمع ہو جائیں اس کوثر کے میدان کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، پیر سید حسن رضا گیلانی۔ آپ ارشد شاہ صاحب کے نعرے لگائیں، وہ زندہ باد۔ عرض کر رہا تھا عطا کیا ہے؟ کثرتوں کی انتہا۔ آگے کون کھڑا ہوا ہے؟ کثرت نبوت۔ اور سب سے پیچھے کون؟ کثرت ولایت۔ دائیں کون ہے؟ کثرت سیادت۔ بائیں کون ہے؟ کثرت شہادت۔ ان کے جھرمٹ میں کون کھڑا ہوا؟ ہر طرف کثرت ہی کثرت ہے، ادھر بھی کثرت، آگے بھی کثرت، پیچھے بھی کثرت، ادھر بھی کثرت، ادھر بھی کثرت، درمیان میں بھی کثرت۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس میدان میں ساری کثرتیں موجود ہوں اس کو میدان مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور میں اس کو ایک اور نام بھی دیتا ہوں، یہ ترتیب عصمت بھی ہے، یہ ترتیب طہارت بھی ہے، ترتیب نور بھی ہے۔ بہت سی ترتیبیں ہیں۔ عصمت کی ترتیب کیا؟ آگے مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے پیچھے مرتضیٰ کھڑے ہیں، دائیں حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، بائیں حسین مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اور درمیان میں کون؟ اتنی محافظت ہے،
ان کی محافظت میں کون سی ذات موجود ہے؟ اور اس ترتیب کا راز کیا تھا؟ آگے قدم نبی کا، اوپر قدم زہرا کا، اوپر قدم علی کا، ان قدموں کے پردے میں جس کا پردہ ہو اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا، کثرتوں کی انتہا دے دیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب وفا بھی کرنی، اپنے رب کی حضور نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے پھر بھی آپ کو میدان ملے گا جہاں نماز بھی موجود ہو اور قربانی بھی وہاں موجود ہو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے جہاں پہ۔ ایک اور جملہ بولوں گا، جہاں اللہ کے لیے سر جھکایا بھی جائے اور سر کٹایا۔ فصلی میں سر کا جھکنا ہے اور ونہر میں سر کا کٹنا ہے۔ ایک حصے میں سر کا جھکنا ہے وہ بھی خدا کے لیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کا اول بھی خدا کے لیے ہو، جن کا آخر بھی خدا کے لیے ہو، ان کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ وفا ضروری ہوتی ہے، جہاں عطا ہوگی وہاں وفا بھی ضروری ہے۔ اور ذرا آؤ، ذرا اہل محبت کو بھی ایک پیغام دے دوں، عقیدے کو بھی واضح کر دوں۔ ایک رات کو دیکھیں، اگر آپ ایک رات کو دیکھیں، آپ کو عطا بھی ملے گی، وفا بھی ملے گی۔ عطا کیا؟ دونوں جانب عطا بھی تھی اور دونوں جانب وفا بھی تھی۔ ایک عطا کس کو کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عطا مولا علی کو کی، ایک کو بستر دے دیا، ایک کے کندھے پہ سوار ہو گئے۔ ادھر بھی عطائے محمد ہے، ادھر بھی عطائے محمد ہے، ادھر بھی عطائے مصطفیٰ ہے، ادھر بھی عطائے مصطفیٰ ہے۔ اب ایک کیا کرتا ہے؟ ایک نے ساری رات وفا کر کے گزار، ادھر چارپائی پہ سوئے رہے، بستر پر سوئے رہے، یہ وفائے علی تھی۔ ادھر کیا ہوا؟ ڈنگ کھاتے رہے، یہ وفائے صدیق تھی۔ مطلب یہاں عطا ہو وہاں وفا بھی ہوتی ہے، عطا ہو وہاں وفا کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ عطا کیا تھی؟ دیکھیے، ایک گود، اس ایک دیکھیں نا، دو طرح کی گودیں۔ ایک دن گود ابو بکر صدیق کی اور سر مصطفیٰ کریم کا، ایک دن گود مولا علی کی، سر مصطفیٰ کریم۔ عطا دونوں جانب ہے، عطا دونوں جانب، ادھر بھی عطا ہو رہی ہے، ادھر بھی عطا ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا جن دو گودیوں کو سر محمد نصیب ہوا ہے، یا ان کو صدیق کہا جاتا ہے یا ان کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ کبھی ایک بات پہ غور کیجئے گا، کبھی ایک بات پہ غور کیجئے گا آپ کو، کہ دیکھیے میرے پاک نبی کا ایک ٹائٹل تھا جس کو کافر بھی مانتے تھے، نبی ماننے والے کم تھے مگر اس ٹائٹل کو ماننے والے زیادہ لوگ تھے۔ وہ ٹائٹل کون تھا؟ صدیق، صادق اور امین، سچ بولنے والا اور امانت والا۔ یہ دو ٹائٹل ایسے تھے جن کو کافر بھی تسلیم کرتے تھے۔ نبوت کو ماننے والے کم تھے، صداقت ماننے والے زیادہ تھے، امانت ماننے والے زیادہ تھے۔ یہ دو ٹائٹل ایسے تھے، اور اس رات میرے آقا نے دونوں اعزازات کا فائدہ کر دیا۔ اس طرح ایک کو امین بنا دیا اور ایک کو صدیق بنا دیا۔ مطلب یہ ہوا اپنی صفت امانت کا فیض میرے مصطفیٰ نے جس کو دیا ہے اس کو علی کہا جاتا ہے، اور صفت صداقت کا فیض جن کو کہا دیا ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ادھر بھی عطا، ادھر بھی عطا، وفا ادھر بھی ہے، وفا ادھر بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا جہاں عطا ہوتی ہے وہاں وفا بھی ہوتی ہے۔ اور پھر چونکہ ہم سارے مسافر ہیں، ہم سارے مسافر ہیں، یہ وقت وفا کا ہے، یہ وقت وفا کا ہے۔ مسافر سے مجھے بات سمجھ آئی، ہماری روح بھی سفر کرتی ہے، ہمارا جسم بھی سفر کرتا ہے۔ روح کے بھی 3 اسٹیشن ہیں اور جسم کے بھی 3 اسٹیشن۔ کسی اسٹیشن پہ گاڑی رک جائے یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ 3 اسٹیشن روح کے کون سے؟ ایک اسٹیشن کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، دوسرے اسٹیشن کو عالم اجسام کہتے ہیں، اور تیسرے اسٹیشن کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک پہ ہم رکے ہوئے ہیں، ایک سے ہم آ چکے ہیں، ایک کی طرف ہم نے جانا ہے، یہ سفر روح کا ہے۔ اس طرح ہمارے جسم کا بھی ایک سفر ہے،
اس کا بھی 3 اسٹیشن ہے. ایک کو بچپن کہتے ہیں, ایک کو جوانی کہتے ہیں, ایک کو بڑھاپا کہا جائے. تو ہو سکتا ہے کسی کی ٹرین پہلے اسٹیشن پہ رک جائے, کسی کی ٹرین دوسرے پہ رک جائے, کسی کی بھی تیسرے پہ رک جائے. مگر سن لیجئے, پہلے اور آخر کے درمیان جو اسٹیشن ہے اس کو وفا کہا جاتا ہے. پہلے اسٹیشن کو عطا کہتے ہیں, آخری اسٹیشن کو رضا کہتے ہیں, اور درمیان کے اسٹیشن کو وفا کہا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ درمیانہ چنگا ہو جائے. در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبر. جوانی کے اندر اگر مولا مل جائے نا, اس کے رنگ نرالے ہوا کرتے ہیں. کعبہ کا صحن ہے, کچھ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں, ان کا اپنا مقام تو بہت بالا ہوا کرتا ہے. ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں تربیت کے لیے رات کا آخری پہر تھا, ایک جوان ہے کعبے کے صحن میں کھڑا رو رہا ہے, غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے, رو رہا ہے, اور رو کر عرض کرتا ہے مولا اس کائنات میں اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, مولا مجھے معافی عطا کر دے. اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, مجھے معافی عطا کر دے. اتنے سمندر کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, مجھے معاف کر دے. ہر شخص اس کے درد بھری آواز کو سن کے رو رہا تھا. یہ کون ہے؟ اتنا درد کے ساتھ رونے والا کون ہے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کے اس نے پلو پکڑا اور پکڑ کر عرض کیا, اے اللہ کے بندے بتائیے تو صحیح آپ ہیں کون؟ اتنا درد کہاں سے ملا ہوا ہے؟ ہم بھی رو رہے ہیں, پورا سین کعبہ رو رہا تھا. ابھی باتیں ہو رہی تھی, لوگ پوچھ رہے تھے. ایک شخص آگے بڑھتا ہے, اس نے پلو کو پکڑا نا, تھوڑا سا سرکا پردہ جب سرکتا ہے نا, دیکھنے والا گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے. اور وہ شخص نکل گئے. جب پوچھا گیا کہ بتا وہ کون تھا جس کا درد بھرا رونا سن کر سب رو رہے تھے, وہ کون بندہ تھا؟ تو جواب ملا, اس جانے والے کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. مطلب پیغام ہمیں دے گئے کہ لوگوں وفا کس کو کہتے ہیں. اگر رضا تک پہنچنا ہے وفا کی گلی سے گزرنا پڑے گا. جب تک وفا کا راستہ عبور نہیں کرو گے رضا نصیب نہیں ہوگی. پہلے عطا سے گزر چکے ہیں. عطا کیا ہے؟ کبھی غور تو کرے نا, عطا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بچپن عطا ہے. مسلمان کا بچپن کتنا عظیم ہوتا ہے. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں باپ اس کا نام رکھتے ہیں. نام رکھنے کے 10 سال بعد 15 سال بعد وہ قرآن کا حافظ بن گیا. نام پہلے مقام بعد میں. نام پہلے ملتا ہے, مقام بعد میں ملتا ہے. مگر مسلمان اپنے بخت پہ ناز کر, تو ماسٹر بعد میں ہے, تو سارا کچھ بعد میں ہے. سب سے پہلے تجھے مقام کیا ملتا ہے؟ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اسلم پیدا ہوا, یہ خبر نہیں ہوتی کہ اکرم پیدا ہوا ہے, مگر ہر کوئی یہ جانتا کہ محمد کو امتی پیدا ہوا ہے. آتے ہی جو مقام لے کے آئے اس آنے والے کو محمد کو امتی کہا جاتا ہے. اگر مصطفیٰ کی ذات کی نسبت کے ساتھ آنے والا کا اتنا بڑا مقام تو بتائیے پھر خون کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اگر امتی آتے ہی مقام رکھتا ہے تو بتائیے جس کا تعلق آل محمد سے ہوگا اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ عطا والے. اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. انجیل کی اس وقت 27 قسمیں بنا دی گئی. پاکستان میں 5 قسم کی انجیل موجود ہیں. انجیل مرکز, یوحنا, میتی, لوکا اور برنباس. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, اس کی صرف 9 تختیاں یا کچھ نے زائد کہا. اس میں ایک عجیب بات لکھی کہ ایک امت ایسی آئے گی جس کی شان یہ ہوگی کہ آنے میں آخر پر ہوگی, جنت میں سب سے پہلے جائے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کے مولا وہ امت مجھے عطا کر, امت مجھے عطا کر دے. میں صرف امت اور آل کا فرق آپ کو سمجھانے لگا, امت مجھے دے دے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ, تلک امت احمد, یہ میرے احمد کی امت. تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑھا ایک امت ایسی آئے گی جس پر مال فے بھی حلال ہوگا, مال غنیمت بھی حلال ہوگا. مولا یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں یہ امت بھی میرے احمد کی.
پھر ایک اور شان دیکھی، ایک امت ایسی آئے گی جو نیکی کا تصور کرے گی، اللہ اس کو بھی نیکی لکھ دے گا۔ مولا یہ مجھے دے دے، فرمایا نہیں، تل کا امت احمد، یہ امت بھی میرے احمد کی ہے۔ جب تینوں باتیں پڑھ لی، سن لی، دیکھ لی، اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا امت مجھے نہ صحیح، تیری مرضی کو سوتا ہے، بس گزارش یہ ہے مجھے بھی محمد کو امتی بنا دیا جائے۔ مطلب یہ ہوا جو آتے ہی عطا والا ہو اس کو امت محمد کہتے ہیں، اور جو ایک میدان میں عطا والا بھی ہو، وفا والا بھی ہو، رضا والا بھی، ان کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ کربل کی دھرتی پر عطا بھی تھی، کربل کی دھرتی پر وفا بھی تھی، اور کربل کی دھرتی پر رضا بھی تھی۔ میں نے تین باتیں عرض کی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تینوں کو دیکھیں، آپ کو عطا بھی ملے گی، آپ کو وفا بھی ملے گی، آپ کو رضا بھی ملے گی۔ اور یہ جملہ سید مطلوب شاہ صاحب آپ اور سادات کے نام کرتا ہوں۔ کربل میں تین مقامات تھے، اگر کہ پوچھے کربل کی عطا کا نام کیا ہے، کربل کی عطا کو اصغر کہا جاتا ہے، کربل کی وفا کو اکبر کہا جاتا ہے، اور کربل کی رضا کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہ تین مقام وہاں موجود تھے، عطا والے بھی ہوں، رضا والے بھی ہوں، وفا والے بھی ہوں۔ اور اگر آپ حکم دے تو میں صرف 5 منٹ میں ایک بات، آل محمد یہ عطا اور رضا ہوتی کا ہے۔ آؤ ذرا شام کے بازار کی طرف چلتے ہیں، آپ کو عطا بھی سمجھ آئے گی، رضا بھی سمجھ آئے گی۔ ایک دن امام باقر سرکار بیٹھے ہوئے، آپ نے بابا جان سے پوچھا، امام زین العابدین سے، بابا میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بابا کیا ماجرا ہے؟ تو کیا جواب ملا سنیے۔ امام زین العابدین نے کہا، گفت زین العابدین غم تازہ کر دیا پسر۔ زین العابدین بولے پتر تو میرا غم تازہ کر دیا ہے، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام، کربلا تو نے نہیں دیکھا وہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ داغ ہجرام برد لیمن کم طرز یعقوب نیست، میرا دل پہ جو داغ لگا ہوا ہے نا، یہ یعقوب کے داغ سے کم داغ تو نہیں ہے۔ وہ پسر گم کردہ بودو من پدر گم کردم، انہوں نے اپنے بچہ کو جدا کر دیا تھا اور مجھ سے میرا بابا جدا ہو گیا تھا۔ بابا کوئی طبیب بلواتا ہوں آپ کے علاج کے لیے، فرمایا نہیں پتر یہ طبیبوں کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ طبیبوں کا نہیں، اصرار کیا طبیب آ جاتا ہے۔ نبض چیک کی نہ جب اس نے، نبض چیک کر کے عرض کرتا ہے حضور بیماری کوئی نہیں لگی، غم لگا۔ حضور غم کو ہلکا کرنے کے لیے میری 2 تجاویز ہیں، ان کو قبول فرمائیں۔ جب صبح کا وقت آئے، نسیم سحر چلے نا، تو نہر کے کنارے سیر کیا کریں، تازہ پانی دیکھیں گے نا، غم ہلکا ہو جائے گا۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو، آپ فرماتے ہیں نہر کی بات مجھ سے مت کرنا۔ تو کس نہر کی بات کرتا ہے؟ ہم نے نہریں دیکھی ہوئی ہیں جہاں دنیا کے جانور پانی پیتے تھے، میرا اصغر وہاں بھی پیاسا رہا تھا۔ عرض کیا حضور معذرت طلب کرتا ہوں۔ دوسری تجویز یہ دیتا ہوں، جب شام کا وقت آیا نا تو بازار کی چہل پہل دیکھا کریں، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ نے طبیب کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بس کر دے، کبھی تو نہر کی بات کرتا ہے، کبھی بازار کی بات کرتا ہے، ہم نے بازار بھی دیکھا ہوا ہے۔ آل محمد نہریں بھی دیکھی ہیں ہم نے۔ بابا کس بازار کی آپ بات کرتے ہیں؟ اور میں جب قافلہ آل محمد شام کے بازار سے گزر رہا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، دیکھو باقی جا رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت ہاتھ میں روٹیاں لے کے آتی ہے، سیدہ زینب کو پیش کرتی ہے۔ آپ نے پوچھا بی بی بتا ہمیں جانتی ہے ہم کون ہیں؟ اے کھانے دینے والی بتا۔ اس نے عرض کہ جی میں جانتی تو نہیں ہوں، میری مالکہ آپ کو چبارے پر بیٹھی دیکھ رہی تھی، اس نے حکم دیا ہے، فرمایا جا مالکہ کو بلا کے لا۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چل کے آتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا بی بی بتا تم نے کھانا بھجوایا ہے؟ عرض کیا جی میں نے بھجوایا۔ بتا ہمیں جانتی ہے ہم ہیں کون؟
جی جانتی تو نہیں ہوں. آپ نے پوچھا لوگ پتھر مارتے ہیں تو کھانے دیتی ہے, ان کا مزاج اور ہے, تیرا مزاج اور ہے, بتا راز کیا ہے. اس نے عرض کیا حضور بس میری درس کا کوئی اور ہے, میری تربیت کا کوئی اور ہے. پوچھا بتا تیری تربیت کا نام کیا ہے. اس نے عرض کیا بی بی اصل معاملہ یہ ہے, میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں, میرا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے. جب مدینہ کا نام آتا ہے نا, سیدہ زینب نے فرمایا جلدی بتا مدینہ میں تو کہاں رہتی تھی. عرض کیا رہتی میں مدینہ میں تھی, ایک گھر میں کام کیا کرتی تھی, نوکر بن کے, خادمہ بن کے. آپ نے پوچھا بتا کس کے گھر میں کام کرتی تھی. عرض کہ بی بی پتہ ہے یہ جو مجھے سبق ملا ہوا ہے نا اسی گھر سے ملا ہوا. جہاں روز جاتی تھی نا, میری مخدومہ, میری مالکہ, میری پہربان, میری کریمہ روز مجھے فرمایا کرتی تھی بیٹا زندگی میں کسی موڑ پر تمہیں کوئی مسافر مل جائے نا, ان سے محبت ضرور کر لینا. جب یہ بات ہوئی نا, سیدہ زینب نے پوچھا بتا تیری مالکہ کا نام کیا ہے. میں سید, خود بھی سید ہوں, سیدوں سے میں معافی بھی مانگ رہا ہوں, میری اوقات نہیں ہے وہ نام لے سکوں. ان کا نام لیتے وقت میں سید بن کر نام نہیں لیتا, کمی بن کر نام لیا کرتا ہوں. بتا تیری مرشدہ کا نام کیا ہے. اس نے سر جھکا دیا اور عرض کیا میری مرشدہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ راضیہ مردیہ عارفہ کاملہ اکملہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. ماں کا نام سنانا. فرمایا جلدی بتا جب اس گھر میں تو کام کرتی تھی اور کون کون ہوا کرتا تھا. کوئی دیکھا کرتی تھی منظر جی, وہاں بچے کھیلا کرتے تھے. ایک لال کا نام حسن تھا, ایک لال کا نام حسین تھا, ایک دی رانی بھی تھی جس کو سیدہ زینب کہا جاتا تھا. جب یہ بات ہوئی نا, سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تم نے ہمیں کھانا پیش کیا ہے نا, مانگ بدلے میں کیا مانگ. وہی بات عطا والے کون ہیں, رضا والے کون ہیں, مانگ. اس نے کہا بی بی آپ خود مسافر ہیں, مجھے کیا دیں گے. آپ نے کیا جواب دیا بی بی جو تو دیکھ رہی ہے نا یہ رضا کا سودا ہے, یہ رضا ہے, اور جو اب میں تجھے کہنے لگی ہوں یہ عطا کا سودا ہے. ہم رضا والے بھی عطا, مانگ جو مانگتی ہے. اس نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے, بس ایک دعا فرما دے. زندگی گزر کے میں مدینے نہیں جا سکی, بس دعا کریں اللہ مجھے مرشدہ کے بچوں سے ملوا دے. مجھے خبر ملی تھی حسن کو زہر دے دیا گیا, حسین تو گھر میں ہوگا نا, زینب بیٹی تو گھر میں ہوگی نا, بس دعا کرے اللہ بچوں سے ملا دے. سیدہ زینب نے ایک بات فرمائی جو سن کر شام کے بازار کے ذرے بھی لرز گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا بی بی ایک بات تو بتا, اگر اسی مقام پہ اسی جگہ پہ تیرے سامنے خود زینب آ جائے, اس کو پہچان لے گی. اتنی بات سنی نا بی بی بھی کانپ جاتی ہے. کہنے لگے بیٹی ذرا خیال سے بات کر, تو کن کا نام لے رہی ہے, تو کن کی پتہ ہے زینب کون ہے جن کی ماں کے دروازے پر جبرائیل بھی غلام بن کے آتا ہے, اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے. پتہ ہے زینب کن کا نام ہے, کس طرح بات کرتی ہے. آپ نے فرمایا بی بی اچھا مجھے غور سے دیکھ, میرے چہرے کو دیکھ میں کون. جب نقاب پلٹا نا, اس بی بی کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور رو کر کہتی بیٹی تیرے چہرے سے مجھے فاطمہ کا نور نظر آ رہا ہے. بتا زینب حسین کدھر ہے, حسین کدھر ہے. ادھر بھائی جو ہے بہن عطا کر رہی ہے اور بھائی رضا کے کلمات سنا رہا ہے. مطلب یہ ہوا ایک ہی مقام پہ جہاں رضا بھی مل جائے, عطا بھی مل جائے, وفا بھی مل جائے, اس مقام کو مقام آل محمد کہا جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنے وقت پہ ناز ہے, ہم عطا والوں کی بھی نوکر ہیں, ہم رضا والوں کو بھی نوکر ہیں, ہم وفا والوں کو بھی نوکر ہیں. اللہ علیہ رسول کی غلامی میں زندگی کی سانسیں
اللہ پاک کٹنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک محترم سید ارشد حسین شاہ صاحب کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے، صابروں کی سنگت نصیب فرمائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، نسل اصل کے پاس خالد حسین شاہ صاحب کو کہ جو بچوں کے نانا ہیں، ان کی بھی جی بالکل، اور جو عقیدت اور محبت ہمارے اس علاقے کی ہے، اللہ آپ کی عقیدت اور محبتوں کو سلامت عطا فرمائے۔ اور قبلہ میں آخر تے جناب ہاتھ بن کے پھر عرض کرساں ایک واری کہ سب اولاد والے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے اندر ساڑھے اس بھائی کو لوگ کسے نال کوئی کمی پیشی کوتاہی ہوئے، میں راتے بھی آکھے سی کہ نبی دا خون سمجھ کے انہوں معاف کر دیو جے، اور انہاں بچیاں واسطے انج دعا کرنی ہے جی میں اپنے خون واسطے دعا کر دیو، نبی دی آل سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت تو انہوں نے نجات عطا فرمائے۔ تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منكوس في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصاب الظلم جميع السيم سبيل الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين سبي المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راعي الهاسقين مراد المستقين شمس الحارفين سراج الصاقلين مصطاب المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام اور جن کے آنے سے جگ میں بہار آ گئی جن کے آنے سے جگ میں بہار آ گئی ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول تو سخی سخی تیرا دربار ہے کرو ایک نظر کرم دو ہم سب کا بیڑا پار ہے دست بستہ ہیں کھڑے جو آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. تمام دوست اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے تے ملک کر دو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ.
کلام پاک پڑھی 4 تسبیح کلمہ شریف تواڈے میل کیتے استاد جی 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بك نستعين يا مستعان يا رب يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے پروردگار عالم، اے سخیوں کے بادشاہ مولا، جتنی سانسیں ہماری اس پاکیزہ ذکر میں گزری ہیں ہر سانس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جتنے قدم چل کر دعائے بخشش کے لیے حاضر ہوئے، قدم قدم پہ برکت اور رحمت نازل فرمائیے۔ اول سے لے کے اب تک جو بھی کلمہ کلام پڑھا گیا، جو میرے ملک ہوا تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، جو احباب نے پڑھا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قرآن پاک، دیگر سورہ مبارکہ، اور جو تحریر کی طور پر من جملہ کلام مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اس تمام کلام کو ثواب حضور آقائد جہاں تاجدار کائنات حضور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ عالیہ عرفہ کو ہدیتاً پیش کرنے میرے مالک قبول فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی مقدس ارواح کو پیش کرنے قبول فرمائیے۔ سرکار کے آباء و اجداد، حضور کی اولاد امجاد، تمام تر نفوس قدسیہ کو پیش کرتے میرے مالک قبول فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقہ سے حضور کی اہل بیت اطہار کی تمام تر پاکیزہ نفوس کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے قبول فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی مقدس ارواح کو پیش کرنے قبول فرمائیے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع صحابہ کاملین کی ارواح عالیہ کو پیش کرنے قبول فرمائیے۔ حضور کی امت کے جمیع اولیاء و صالحین کے ارواح کو پیش کرنے قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرد عورتیں بوڑھے بچے جتنے بھی دار فانس کچھ کر چکے ہیں تمام کے ارواح کو پیش کرنے قبول فرمائیے۔ اس محفل میں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، ہم سب کی عائزہ و قربا میں سے جو وفات پا چکے ہیں مولا سب کی ارواح کو پیش کرنے قبول فرمائیے۔ خصوص بالخصوص صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، صدقہ حضور کی آل پاک کا، صدقہ حسنین کریمین کا، محترم سید ارشد شاہ صاحب کی روح کو پیش کرتے مولا قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کے والد محترم کی روح کو بھی پیش کرتے قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک سادات کی ان عظیم نفوس کے درجات بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقہ سے ارشد صاحب کی قبر کو منور فرما مولا کریم۔ یا اللہ پاک درجات کی بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کے محبین کو، ان کے متعلقین کو، متوسلین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ بالخصوص یا اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ان کے شہزادوں کی مولا خیر فرما۔ یا اللہ پاک ان کو عمر خضری نصیب فرما، لمبی عمر نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے صحت و سلامتی والی عمر نصیب فرما۔ اپنے بابا جان کی محبت کو بانٹنے والا بنا مولا۔ یا اللہ پاک ان کو ایسی جوانی عطا فرما جس میں بابا کی محبت کا رنگ جھلکتا مولا کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مولا اس پوری فیملی پر مولا صبر جمیل کا فیض نصیب فرما، صابروں کا فیض نصیب فرما، صابروں کا فیض نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حضور کی جملہ امت کی بخشش فرما دے۔ ربنا وتقبل منا کما تقبلت من عبادك الصالحین بحرمت سیدۃ النساء العالمین لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔